آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ سنیچر کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو جھڑپیں شروع ہوئیں، اب لگتا ہے کہ ان کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ بقول پاکستانی حکام کے افغان فریق کی درخواست پہ 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی ہو گئی ہے تاکہ مسئلے کے حل کی کوئی کوشش یا کوئی شکل نکل سکے۔ سنیچر کو جو سلسلہ شروع ہوا تھا درمیان میں تھوڑا سا تھم گیا تھا۔ طالبان کا یہ کہنا تھا کہ قطر نے اور باقی جو دوست ممالک خلیجی ممالک انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ذرا تحمل سے کام لیں، تو ہم جو ہیں فائر روک رہے ہیں، لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے، اور وہی ہوا کہ کل رات کو اصل میں کرم جو سیکٹر ہے اس میں 2 پاکستانی پوسٹوں پہ افغانستان کی جانب سے حملے ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی میں 8 افغان پوسٹیں اور 6 ٹینک تباہ کر دیے گئے، اور 25 سے 30 لوگ مسلح لوگ افغان سائٹ پہ بھی مارے گئے۔ آج پھر یہ ہوا کہ جو جنوب کی جانب ہے، قندھار اور چمن کا جو علاقہ ہے پاکستان میں بلوچستان کی سرحد پہ، وہاں پھر خبر آئی کہ سپن بلدک کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے افغان طالبان کی طرف سے، اور اتنا شدید حملہ تھا کہ جو پاک افغان فرینڈشپ گیٹ ہے چمن کے بارڈر پہ افغان سائٹ پہ، وہ بھی تباہ کر دیا گیا۔ سرکاری ذرائع کا پاکستانی سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ 15 سے 20 جو لوگ ہیں اس طرف کے مسلح لوگ وہ مارے گئے، جبکہ افغان انتظامیہ کہتی ہے سپن بلدک کی کہ 15 شہری ہلاک ہوئے ہیں اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کہتا ہے کہ قندھار میں بٹالین نمبر 4 اور نمبر 8 کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا، اور بریگیڈ نمبر 5 کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ تمام اہداف شہری آبادی سے دور ہیں، لہٰذا کوئی سویلین نقصان نہیں ہوا۔ کابل میں بھی کالعدم TTP کے مرکز اور قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب 48 گھنٹے گزر جائیں گے تو اس کے بعد اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منظور احمد خان صاحب، سابق سفارتکار ہیں اور بالخصوص افغانستان میں بڑے نازک موقع پہ ذمہ داریاں نبھاتے رہے ہیں، یعنی جون 2020 سے لے کے ستمبر 2022 تک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کابل میں کو ایکسچینج ہوتے ہوئے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ عینی شاہد ہیں۔ ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہے اعجاز حیدر صاحب، آپ ان سے بخوبی واقف ہوں گے، وہ اسٹریٹجک اور دفاعی امور پہ لکھتے رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ تجزیات میں ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، بڑی کوششیں کی گئی کہ معاملات یہاں تک نہ آئیں، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے میرا خیال ہے کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان کے پاس other than to conduct these strikes۔ میں تھوڑا سا آپ دیکھیں، جب ہم پاکستان افغانستان تعلقات کی بات کرتے ہیں تو آپ نے گنتی کہاں سے شروع کرنی ہے؟ رائٹ، 80 سال پہلے سے۔ آپ 1947 سے شروع کر سکتے ہیں، کچھ 1979 سے شروع کرتے ہیں، ہم چلیں فال آف کابل سے اگر شروع کرتے ہیں، نہیں تو ہمیں کو 5 گھنٹے۔ کون سا فال آف کابل؟ ابھی والا حالیہ فال آف کابل، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کون سے؟ اگست 2021۔ اگست 2021۔ اچھا، اب اس وقت ایک تھوڑی سی امید تھی، آپ کو یاد ہے ڈونٹ وری ایوری ول بی اوکے والا ماحول بھی تھا۔ اور آج کل اچھا پریکٹیکلی دیکھا جائے تو افغانستان کا تقریباً جتنا بھی امپورٹ جو وہ کرتے ہیں وہ پاکستان کے تھرو ہی کرتے ہیں، اسمگلنگ بھی ہے، ایک لائف لائن ہے۔ ریئلسٹکلی کابل رژیم کو چاہیے تھا کہ آپ اگر ایک ہی پوائنٹ ہے آف کنٹینشن تحریک طالبان پاکستان، اس پر آپ کچھ ایکشن لے سکتے تھے، ایسا نہیں ہوا۔ پہلی جو اس طرح کی ایئر اسٹرائکس ہوئی تھیں پاکستان کی جانب سے وہ تھی اپریل 2022 میں، رائٹ۔ اچھا، وہ ویکیوم میں نہیں ہوئی جیسے کہ آج کی جو ایئر اسٹرائکس ہیں یا جو پچھلے کئی دنوں میں اسٹرائکس ہوئی ہیں وہ بھی ویکیوم میں نہیں ہوئی۔ اب 2022 میں ہوا کیا تھا؟ جنوری سے لے کے اپریل 2022 تک 100 سے زائد فوجی جوان شہید ہوئے تھے،
مختلف حملوں میں کنڈکٹیڈ بائی ٹی ٹی پی فرام افغان سینکچوریز. ٹھیک ہے, کچھ کم رعایت کر رہے ہیں آپ. میں رعایت کر رہا ہوں, بالکل اس لیے رعایت کر رہے ہیں کہ پچھلے 1 سال میں ٹی ٹی پی نے پاکستان میں یا تو 600 حملے کیے یا ان کی سیکیورٹی دستوں سے جھڑپیں ہوئیں, کل ملا کے 600 ہے, جبکہ اس سال کے جو 9 مہینے ہیں اس میں جو حملے ہوئے ہیں وہ گزشتہ پورے سال سے زیادہ ہیں. اور CRSS ایک تھنک ٹینک ہے اسلام آباد کا, اس کا کہنا ہے 2400 کا فگر دے رہا ہے وہ, آئی ڈونٹ نو, 2400 سیکیورٹی ارکان جو ہیں پاکستان کے ان کی جانیں گئیں. اور یہ جو اب تک کے 9 مہینے ہیں یہ پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ خونی 9 مہینے. بالکل, میں بات کر رہا تھا جنوری ٹو اپریل 2022 کی. اچھا جی پچھلی ایئر اسٹرائکس کے پس منظر میں بتا رہا تھا نا تھوڑا سا. اچھا, پھر ایئر اسٹرائکس ہوتی ہیں, ان میں اور آج کی ایئر اسٹرائکس میں فرق کیا ہے کہ اس بار فلی اون کی جا رہی ہے کہ جی ہم نے کیا. اس وقت ایک ایمبیگوٹی رکھی تھی کہ ابھی بھی مذاکرات کا دروازہ کھلا رہے, رائٹ. اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ امیجز ریلیز ہو رہی ہیں, باقاعدہ ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں. اٹ از اے کلیئر سگنل کہ اے لائن ہیز بین کراسڈ. ٹھیک ہے, اور اب ہم کوئی ریڈ لائنز کو نہیں مان رہے, اوپن نیو ریڈ لائنز, یہ نیو ریڈ لائنز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی ثالثی یا سفارتکاری کا استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے, اگر ہم صرف اس سال کی بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا اپریل میں اسحاق ڈار جاتے ہیں ایک وفد کے ساتھ کابل. وہاں پر امیر خان متقی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور ایک کچھ امید اجاگر ہوتی ہے کہ شاید یہاں پر ایک کام ڈاؤن, کول ڈاؤن یا بریک تھرو ہو. ٹھیک ہے, صرف یہ نہیں ہوتا. مئی میں اور اگست میں دوبارہ میٹنگز ہوتی ہیں جس میں چائنا نے بھی ایک کردار تھا. ماسکو فارمیٹ میں ٹاکس بھی ہوتی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ریورس کرنا اپنی پالیسی ٹی ٹی پی کے سپورٹ کی تو بہت دور کی بات, انہوں نے ڈبل ڈاؤن کیا ہے. اور پھر ہم آتے ہیں اس سال میں اور اس ماہ میں, اور اس کی آپ نے فگرز دے دی ہیں. اب سوال بنتا ہے کہ بالکل ہمیں ریئر ویو مرر میں بھی دیکھنا چاہیے کس سے کیا غلطیاں ہوئی, پاکستان کی افغان پالیسی کیا تھی, افغانستان کی پاکستان پالیسی کیا رہی ہے, ریگارڈلیس کہ افغانستان میں کون سی گورنمنٹ رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ہوگا کہ آج ہم آج کی بات کریں اور آنے والے دنوں, ہفتوں, مہینوں اور سالوں کی بات کریں. ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر؟ تو منصور احمد خان صاحب, آپ سے میرا یہی سوال ہے. جیسے ابھی وسعت اللہ خان بتا رہے تھے آپ کابل میں تھے جب طالبان رژیم وہاں جب نئی تاریخ لکھی جا رہی تھی, جب تاریخ لکھی جا رہی تھی, آپ ایک اہنی شاہد ہیں اس تاریخ کے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ کے انٹریکشنز نہیں ہیں افغان طالبان کے ساتھ, ظاہر ہے کہ بظاہر یہ ریشنل ایکٹرز نہیں ہیں. ان کی اینڈ گیم کیا ہے پاکستان کے ساتھ؟ کیا وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے گوریلا وار لڑی تھی افغانستان میں, وہی گوریلا وار وہ پاکستان میں اب لڑیں گے اور پاکستان کی سرزمین پر قابض ہوں گے؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں؟ اینڈ گیم کیا ہے, ان کی ایجنڈا کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, اینڈ گیم یا ایجنڈا تو ان کا جو ہے وہ اپنی اسٹیٹ کو ریکگنائز کرانا ہے, کیونکہ جب وہ 2021 میں انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو انہوں نے اس وقت سارا فوکس یہ کیا کہ انہوں نے اپنی جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈز کو ایک طرف رکھ دیا. ساری ڈیمانڈ چاہے وہ انکلوسیوٹی کی ہوں یا دیگر کاؤنٹر ٹیررزم یا ہیومن رائٹس کی, انہوں نے پورے افغانستان پہ اپنا کنٹرول اسٹیبلش کیا. اور اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے نیبرز کے ساتھ اور ریجنز کے ساتھ انگیج کیا. اور اس وقت صرف 3-4 ایمبیسیاں رہ گئی تھیں جب 2021 کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹیک اوور جب ہوا تھا. اور آج وہاں پہ کوئی 15 سے زیادہ 16, 17, 18 کے قریب ایمبیسیز موجود ہیں, اور وہ مزید ممالک کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکگنائز نہیں ہیں لیکن ہم نے افغانستان کو اسٹیبل کر دیا ہے, افغانستان پیسفل ہے, افغانستان نارمل ہے, اور آپ ہمارے ساتھ انگیج کریں. تو یہ تو ان کا ایجنڈا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ پاکستان کے کس طرح کیوں افیکٹ ہو رہا ہے, ٹیررزم کیوں نہیں ختم ہو رہا, جب 2021 میں ٹیک اوور ہونے والا تھا, ہونے کے قریب تھا اور ہوا, تو اس وقت ہی پاکستان کے اندر جو ہماری میٹنگز ہو رہی تھی, جو کنسلٹیشنز ہو رہی تھی, اس میں بڑی پریشانی پائی جاتی تھی. پریشانی یہ تھی کہ
چاہے وہ افغان طالبان ہوں یا وہ PTP ہو یا دیگر جو گروپس ہیں ان سے متعلق، ان سے ایسوسیٹڈ، ان پہ پاکستان کی کوئی میپنگ نہیں ہے، پاکستان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، پاکستان کی کوئی ٹریکنگ نہیں ہے، اور اس لیے اس میں بڑی مشکلات تھیں پاکستان کو کہ یہ کس طرح سے ان پہ سب پہ قابو پایا جائے گا ان چیزوں پہ. اور اسی تناظر میں وہ وزٹ بھی ہوئی تھی جو آپ کو یاد ہے، جنرل فیض حمید کی جو وزٹ تھی، بڑی جلدی میں وہ وزٹ پلان ہوئی تھی، وہ وزٹ ہوئی، اور وجہ یہ تھی کہ پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح سے ٹریک ان کے ساتھ ایک ٹریک اسٹیبلش کیا جائے، ان کے ساتھ چینل اسٹیبلش کیا جائے تاکہ آنے والے سالوں میں یہ جو ہمارے بارڈر پہ خدشہ ہے، کراس بارڈر ٹیررزم کا خدشہ ہے، اس پہ قابو پایا جا سکے. اب مسئلہ جو یہاں پہ میرے خیال میں ریلیشن شپ میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، امیڈیٹلی کاؤنٹر ٹیررزم، اور لانگر ٹرم، میڈیم ٹو لانگر ٹرم میں دیکھیں تو اوور آل ریلیشن شپ. تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اوور آل ریلیشن شپ نہیں اسٹیبلش ہو رہی افغان طالبان کے ساتھ، اور افغان طالبان اب افغان طالبان نہیں ہے، دے آر افغان اسٹیٹ. تو وہ جو گیپ آ رہا ہے ان کے ساتھ اوور آل جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ نہیں اسٹیبلش ہو رہی. ہم نے کوئی پولیٹیکل چینل نہیں ہم ان کے ساتھ اسٹیبلش کر سکتے، ہم ان کے ساتھ وہی سیکیورٹی چینلز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو ہم ایز این انسرجنسی ان کے ساتھ ڈیل کیا کرتے تھے. دے آر یوزڈ ٹو دوز چینلز، دے آر یوزڈ ٹو دیٹ تھنکنگ. ہمیں، میرا خیال ہے، میری اپنی دانش میں ہمیں ضرورت تھی کہ ہم پولیٹیکل چینلز کو بیچ میں لے کر آئیں، پولیٹیکل چینلز کو اسٹرینتھن کریں. اور دے آر ناؤ افغان اسٹیٹ. جب تک وہ کابل ان کے کنٹرول میں ہے، افغانستان ان کے کنٹرول میں ہے، وی ہیو ٹو ٹریٹ دیم لائک این افغان اسٹیٹ. تو یہ میرا خیال ہو رہا ہے. اب کرنٹ اسٹیٹ جو ہے اس میں ملٹری اپروچ یوز کر لیں یا ڈائلاگ کی اپروچ یوز کر لیں، ہمیں آبجیکٹو کلیئر ہونے چاہیے. اس وقت یہ اسکیلیشن ہوئی ہے، آج سیز فائر ہوا ہے، لیکن کچھ کلیئرٹی نظر آ رہی کہ ہمارا اب ہم آبجیکٹو کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں فرام دا ملٹری اسٹرائکس یا ملٹری ایکشن. کئی دفعہ ملٹری ایکشن یوز کرنا پڑتا ہے، دین ملٹری ایکشن یوز کرنے کے بعد ہمیں وہ ریزلٹس حاصل ہونے چاہیے. تو یہاں پہ تھوڑا سا مجھے ابھی تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنا ڈیوریبل ہے سیز فائر، یہ کتنی ڈی ایسکیلیشن کتنی دیر رہتی ہے، اور کس طرح سے پھر اسے آگے چلنے کا رہتا. اچھا ایمبیسڈر صاحب، اب باتوں میں تھوڑا سا تضاد یہ ہے کہ اگر ایک جانب وہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن ملے، لیکن دوسری جانب دے آر اسپانسرنگ ٹیررزم اینڈ اٹیکنگ پاکستان. ماسکو فارمیٹ جو ٹاکس ہوئی تھی اس میں بھی باقاعدہ اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ ہمیں ایک دہشت گردی سے پاک افغانستان چاہیے جو کسی کا لانچ پیڈ نہ بن سکے جیسے اس وقت بنا ہوا ہے. جہاں تک ملٹری آپشن جو استعمال کیا گیا ہے، آئی تھنک اٹ واز یوزڈ ایز دا لاسٹ آپشن، اس پہ تو ہم اگری کریں گے. فرسٹ آپشن یہ نہیں تھا. اور جو مقاصد ہیں، میرا خیال ہے کہ ڈے ون سے تقریباً ہمارا ایک مقصد، پاکستانی حکومت اور ریاست کا ایک مقصد تو یہ رہا ہے کہ آپ TTP کی سرپرستی نہ کریں. میرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ ایسی وجوہات ہے، کیا اتنا ایک اٹریکشن ہے TTP کے ساتھ کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ، اور ہم ظاہر ہے کہ افغانستان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک وار سچویشن کریٹ ہو، نہ ہی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ افغانستان کی ایک وار سچویشن کریٹ ہو، لیکن اس انٹرسٹ کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ کے اتنی فل سپورٹ کرنا TTP کی اینڈ پاکستان کو اپوز کرنا ٹو دی ایکسٹینٹ کہ عامر خان متقی جاتے ہیں نیو دہلی اور وہاں پر پاکستان کا جو نائٹ میئر ہے ٹو فرنٹ سچویشن کا، وہ ایک طرح سے ایک حقیقت ہمارے سامنے بنتا ہے. تو کیا سوچ ہے اس کے پیچھے ان ٹرمز آف دی افغان طالبان؟ وہ کیوں نہیں ایک ریشنل اسٹیٹ کی طرح بہیو کر سکتے؟ سوال میرا یہ ہے. TTP کے ساتھ ان کا بہت ہی کلوز آئیڈیالوجیکل تعلق ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، اور TTP بھی یہ سمجھتی ہے کہ US اور نیٹو کے خلاف انسرجنسی جو ہے پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتی تھی اگر TTP کے ساتھ ان کا TTP کی سپورٹ ان کو نہ ہوتی. اور اسی لیے 2007 سے اسٹیبلش ہونے کے بعد TTP کی ایکٹیویٹیز مسلسل بڑھتی رہی. اب وہ TTP کو ٹوٹلی ابینڈن کرنا ان کے لیے ایک بہت مشکل بھی ہے آئیڈیالوجیکلی، اور ان کی کیپیسٹی بھی افغان اسٹیٹ کی شاید نہیں ہے کہ وہ TTP کے ساتھ اور دوسرے گروپوں کے ساتھ ایک کائنیٹک وارفیئر میں چلے جائیں.
تو میرا خیال ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ ابھی جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے لاسٹ اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا کہ دے ہیو ٹو چوز بٹوین پاکستان اینڈ دا ٹی ٹی پی، اور اس کا انہوں نے جواب تو کوئی نہیں دیا، لیکن بائی امپلیکیشن یہی رسپانس آیا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کو نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ٹی ٹی پی یہاں نہیں ہے. حالانکہ جب 2022 میں جو مذاکرات ہوئے تھے ٹی ٹی پی سے، تو ٹی ٹی پی کے لیڈر وہیں پہ آفیشل سے مذاکرات ہوئے. نور ولی محسود آرام سے گھوم رہا ہوتا ہے وہاں پہ کابل میں. تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کانٹراڈکشن بھی ہے اور یہ کانٹراڈکشن رہے گی بھی، اور اس کا کوئی ایزی سولوشن نہیں ہے. اس کا سولوشن بھی بالکل کئی دفعہ ہمیں ملٹری سولوشن پہ بھی جانا پڑتا ہے، ملٹری اپروچ پہ بھی، لیکن ساتھ ہی پھر ایک نیبر ہیں اور ہماری بہت ڈیپ روٹڈ انٹرسٹ ہیں، تو ساتھ ڈپلومیسی اور ڈائلاگ اور پولیٹیکل انگیجمنٹ کو بھی تلاش کرنا پڑے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. آپ نے بات کی تھی کہ یار یہ ٹیکٹکس تو ہیں ملٹری آپریشن، اس کے پیچھے اسٹریٹجی کیا ہے؟ اور یہ ایک میرا خیال اہم $1 ملین سوال ہے. $1 آج کل ملین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم بلین پہ آ جاتے ہیں. چلیے ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اجاز حیدر صاحب بھی ہمیں جڑے ہیں، تو ان سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ ٹیکٹکس اپنی جگہ، اسٹریٹجی کیا ہے، کیا ہونی چاہیے؟